الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے حافظ احمد مشتاق جو کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. سبحان اللہ. رسول خدا کا کلام کلام حق ہے. اس میں صدق و یقین بھی ہے، جرأت و بہادری بھی ہے، اور وما ینطق عن الہویٰ کی الہامی سند بھی. میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ محمد نعمان کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں. حافظ محمد نعمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عن حذیفة بن یمان رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواہ الترمذی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے اور پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ راجہ محمد ضیاء الحق تشریف لا چکی ہیں، ان کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ امام احباب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجیے۔ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس شاندار انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں۔ پلیز گیو اے اسٹینڈنگ اوویشن فار اسپیکر راجہ ضیاء الحق۔ اسی دوران ہمارے وائی ڈی کے آفیشیلز آئے ہیں، ڈاکٹر عدنان گوپانگ صاحب جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں وائی ڈی اے کے، اور ڈاکٹر احمد ارسلان جو کہ پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے بہاولپور کے، ان کے ساتھ ڈاکٹر جنید اور ڈاکٹر آصف بھی تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ Islam is a complete code of conduct for life. It traverses both physical, metaphysical, material and spiritual aspects. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی اسلام نے مسلمانوں کو عروج بخشا، ترقی عطا کی، سربلندی اور سرفرازی عطا کی۔ مسلمانوں کی اس بحالی کا نقشہ لاہور کے مرد کلندر نے کچھ یوں کھینچا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ Revive the spirit of the past. We are pleased to invite our first speaker. He has a bachelor's degree in computer science, a master's degree in HR, and yet another master's in Islamic studies. He also has an 8-year official degree from Fatima Madaris. I am pleased to invite Raja Muhammad ضیاء الحق on stage. میں گزارش کروں گا آور ویری اون ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو کہ ہمارے لیے ایک بڑا رول ماڈل بھی ہیں اور ہمارے لیے آج یہ گیسٹ آف آنر بھی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر پلیز ہیو اے سیٹ آن اسٹیج، آپ کی بھرپور تعلیم ہو۔ اوور ٹو راجہ ضیاء الحق صاحب۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت کرے دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہاں پہ آنا قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے ٹائم ہم یہاں پہ آگے گزاریں گے، اس کو ہمارے حسنات کا حصہ بنائیں کہ عمل کر رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح پہلے بھی میں یہاں ایک دفعہ آ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہاں پہ بار بار آپ سے ملاقات کرنے کا اور کچھ باتیں شیئر کرنے کا جو آپ سے سیکھنے چلیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے اپنی لائف کی کچھ پہلو رکھوں گا، کیونکہ جب بھی میں کسی جگہ پہ یونیورسٹی یا اسکول یا کالج میں جاتا ہوں تو عام طور پہ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ضرور ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ مولوی ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے میں یہ کنفیوژن دور کرتا ہوں، میں مولوی ہی ہوں لیکن ذرا ڈفرینٹ قسم کا ہوں، اور وہ کیسا ہوں میں بتاتا ہوں۔ میری لائف میں بڑے دو ڈسٹنکٹ پہلو رہے ہیں۔ ایک وہ ٹائم جب میں دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا،
اور پھر ایک اور ٹائم جب کچھ واسطہ ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے نظریے اور ورلڈ ویو کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کسی خاص ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں. اب یہ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ میرا نظریہ، میرا ورلڈ ویو ایک زمانے میں یہ تھا کہ زندگی بس ایک دفعہ ملتی ہے، جس کو انگلش میں یولو کہتے ہیں. یو اونلی لیو ونس، یولو. تو میری زندگی کا مقصد یہ تھا اور اس کا مرکز یہ تھا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں پہ میرے جو ابو کی سائڈ ہے فیملی کی، وہ سارے فوجی لوگ ہیں. تو میرے فادر جو ہے وہ آرمی سے ریٹائرڈ آفیسر ہے. میرے جو دادا تھے وہ بھی فوجی تھے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی فوجی تھے. ابو کی تین بہنیں، تینوں کے شوہر جو ہے وہ بھی فوجی ہیں. امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان ہیں. اس سے زیادہ اچھی ڈیل پورے پاکستان میں آپ کو نہیں مل سکتی. تو یہ فوج اور سیاست کا ایک خوبصورت امتزاج تھا جس گھر میں پیدا ہوا. اور ہوا بھی اس طرح سے کہ میرے سے بڑی جو ہے میری تین بہنیں ہیں. اچھا، اب سچویشن یہ کہ جب میری سب سے بڑی بہن پیدا ہوئی تو لوگ جو ہے نا وہ بجائے امی کو کنگریچولیٹ کرنے کے کانسولیشن دیا. کانسولیشن مطلب جس طرح ایک بندہ ہوتا نا جو کسی ایگزام میں فیل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ سے. تو جس طرح بچہ ایگزام میں فیل ہوگا اس کو آپ کہتے ہو کہ اچھا فیل ہو گیا بیٹا، چلو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ پاس ہو جائے گا. تو بجائے مبارکباد دینے کی یہ معاملہ چل رہا تھا. اب حالانکہ یہ ہمارا دین تو نہیں کہتا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں. اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے میں صحابی کا جو نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو پھر آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہوگا. اور حدیث کے نام میں کہا کہ کہ شاید کوئی اگر ایک کا بھی پوچھ لیتا تو یہ چیز آپ کو مل جاتی. تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی. تو جب پہلی بیٹی ہوئی امی کی تو وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں تو چلو کوئی بات نہیں اپنی طرف سے. جب دوسری ہوئی تو کہا شاید یہ کوئی تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے، کوئی مکافات عمل ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. جب تیسری ہوئی تو کہا خدا کا واسطہ بس کر دو. تو امی میری بڑی پریشان تھی. ویسے تو ان کو بیٹیاں بہت پسند تھی لیکن معاشرے کے پریشر میں آتا نا تو بہت زیادہ اسٹریس لینا شروع ہو گیا. تو جب چوتھی دفعہ مجھے ایکسپیکٹ کری تھی تو 6 مہینے میں تھی تو کسی دور کی فیملی ممبر نے آ کے کہا کہ کوشش کرنا اس دفعہ بیٹا ہو. اب میری امی سوچ رہی ہے 6 مہینے میں میں کیا کوشش کروں. بہرحال امی بڑی ٹینشن میں تھی. میں CMH ہاسپٹل راولپنڈی میں پیدا ہوا اور امی بتاتی ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا امی نے اس سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا کے چیک نہیں کروایا تھا کہ بچے کا جنڈر کیا. امی بالکل بیزار تھا، امی کا پتہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں پیدا ہوا تو نرس جو ہے وہ امی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ گیس کرے کیا ہوا ہے. تو امی کہتی ہے جو ہوا اپنے پاس ہی رکھو. میں سوچتا ہوں کہ وہ نرس مجھے لے کے باہر جاتی تو پھر کیا ہوتا، پتہ نہیں کسی قوم کے میلے میں بھیج دیتی، پتہ نہیں کیا ہوتا اس کو. لیکن اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا بیٹا ہوا تو پھر ابھی کہتی ہائے پاس آ کے میرے پاس لے آؤ. تو یہ میری ابتدا تھی. اور میں آج آپ کو یہاں پہ جس ایونٹ میں آپ آئیں گے چلے آپ کو میں کچھ تھوڑے بہت زبیدہ آپ کی ٹوٹکی بھی بتا دیتا ہوں. ایک بڑا اچھا ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ چاہتا ہے اس کو دے دیا جائے. جو بھی بچہ چاہتا ہے اوکے مجھے یہ چاہیے دے دو، یہ چاہیے دے دو. تو میرے ساتھ یہ معاملہ تھا. ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو بڑا پرائیویٹ ہے لیکن اس گھرانے کے اندر کچھ حالات ایسے بن گئے کہ جو چیز میں مانگتا مجھے مل جاتا. اور یہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے کیونکہ دنیا میں زندگی میں وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. زندگی میں تو کئی چیزیں ایسی ہوگی جو آپ کی مرضی کے بغیر ہوں گی، مرضی کے علاوہ ہوں گی. تو تب آپ کیا کریں گے؟ تو بہرحال میں ایسی سوچ اور فکر میں پلا بڑا. پاکستان میں جب تھا تب بھی میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، یعنی کافی فون پٹاک چیزوں میں تھا. جب انگلینڈ گیا اپنا بیچلرس کرنے کے لیے، پھر ماسٹرس کرنے کے لیے آسٹریلیا گیا تو اور بھی خراب ہو گیا. تو مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ماشاء اللہ آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے. تو اس کے علاوہ میں کسی ایسی چیزوں میں بھی پڑھ گیا جو لوگ نارملی سوچتے بھی نہیں ہیں، جیسے کہ اسکائی ڈائیونگ شروع کرتے ہیں، اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگیں مارنا کامل. پیراشوٹ کے ساتھ ہی میں آج میں موجود نہ ہوتا. وہ کئی دیر عرصہ کرتا رہا. پھر مالدیو آگے چلا گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے. وہاں پہ اسکوبا ڈائیونگ کی بڑا مزہ آیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ کسی اونچے سے پل سے جا کے چھلانگ مارتے. تو ساؤتھ افریقہ چلا گیا جہاں پہ بروکلانس برج ہے جہاں سے بنجی جمپنگ کرنے کا شرف حاصل ہے. یہ دنیا کا سب سے اونچا پل ہے اکارڈنگ ٹو دی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز.
کے بعد ایکٹنگ میں بھی آ گیا, انگلش کے تھیٹر پلیز میں ایکٹ کرتا تھا, فینٹم آف دی اوپرا, برانچ آف ڈراکولا, کام آف مارٹن اسٹو وغیرہ, یہ ساری چیزوں میں بھی انوالو ہو گیا. تو مین لائف کا مشن کیا تھا کہ بس اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے اس حد تک کہ بس کوئی تمیز نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حلال حرام کیا ہے, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھاؤ پیو جیو عیش کرو, بس یہ لائف ہے. تو یہ جو ورلڈ ویو ہوتا ہے نا آپ کا نظریہ, یہ آپ کے ایکشنز پہ اثر انداز ہوتا ہے. میرا نظریہ تھا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, میں پیدا ایک مسلمان گھرانا نہیں ہوا تھا, مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں کام کرتا تھا, پیدا میں مسلمان گھرانے میں ہوا تھا, لیکن ہمارے یہاں جو اسلام تھا وہ 50-50 والا تھا. 50-50 اسلام سمجھتے ہیں آپ لوگ, جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ آج رات گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, تو اس قسم کا ماحول تھا. تو میری زندگی کا مقصد یہ تھا انجوائمنٹ. اچھا تو میں اسی لائف اسٹائل کو فالو کر رہا تھا. آگے جا کے اب دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا فلسفہ لائف کے بارے میں یہ ہوتا ہے, ان کا ورلڈ ویو کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. کبھی سنا کسی سے آتی ہے آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل شرافت کا زمانہ نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل نیکی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا, آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے, یا شاید اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج کا زمانہ کیونکہ نیکی والا تو نہیں ہے تو پھر بدماشی والا زمانہ. جب تک آپ کسی کے ساتھ انڈر دا ٹیبل ڈیل نہیں کرو گے, کسی کے ساتھ کرپشن نہیں کرو گے, کسی کو ہراس نہیں کرو گے, کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈالو گے, تب تک کام نہیں ہوگا. تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ جس بندے کا نظریہ اور ورلڈ ویو اور سوچ یہ ہو کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے اور شرافت کا زمانہ نہیں ہے, اس کے اپنے جو اعمال ہیں وہ نیکی والے ہیں یا برائی والے ہیں؟ نیکی والے ہیں یا برائی والے ہیں؟ برائی والے ہیں, کیونکہ وہ تو کنونس ہے کہ آج کل نیکی سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کسی کو ہراس نہیں کرو گے. اور الٹا اگر آپ نیکی کرنا چاہو تو وہ آپ کو بھی روکے گا کہ چھوڑو یار تم بہت سادے ہو, تم بہت بولے ہو, ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے. آج کل شرافت کا زمانہ نہیں ہے. اور یار اس طرح لوگ بات نہیں سمجھتے, شرافت کا زمانہ نہیں ہے, جاؤ جا کے مارو اس کو, پریشر ڈالو, فلان کرو, ڈھمکان لو, پھر کام نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں نا ہم کو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبے گے, وہ دوسروں کو بھی ڈبا رہا ہے. تو یہ نظریہ جس کا ہو اس کے اعمال اس کا ہو جاتا ہے. میری جو فیلڈ آئی ٹی کی ہے, پہلے میرا بیک گراؤنڈ اس فیلڈ کا, تو آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کا سوچ اور نظریہ ہے وہ آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور یہ جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے یہ سافٹ ویئر کے مطابق چلتا ہے. جو سافٹ ویئر کرے گا ہارڈ ویئر ویسا چلے گا. اب میرا سافٹ ویئر تھا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, میں عیاشیوں میں لاتا ہوں, ہارڈ ویئر عیاشیاں کر رہا ہے. جس کا سافٹ ویئر کیا ہے آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے, وہ اب ہارڈ ویئر اس کا برائیاں کر رہا ہے. میرے پاس ایک لڑکا تھا تقریباً 8 مہینے پہلے, آتے رہتے ہیں لوگ کاؤنسلنگ کے لیے, مینٹرنگ کے لیے آتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں. تو ایک لڑکا ہے, اس نے کہا کہ وہ بڑا کامن سا سوال ہے, کیا بڑا کامن سا پرابلم ہے, شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو معلوم ہو. اسے کہتے ہیں پیار میں ناکامی. سنا بس کے بارے میں؟ تو وہ آیا میرے پاس, وہ کہتا ہے کہ ضیاء بھائی میں نے آپ سے کچھ لائف لیسن شیئر کرنا ہے. میں نے کہا کیا شیئر کرنا ہے, مجھے بھی بتاؤ. کہتے ہیں میں نے تو زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ بس اب کسی کا اعتبار نہ کرنا. میں نے کہا میں سچ یہ جاؤں میرے اس ورلڈ ویو پہ یہاں تک ہم کیسے پہنچے. کہتے ہیں ضیاء بھائی فرینکلی اسپیکنگ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں تو اپنے پیرنٹس کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں, انہوں نے تمہارا کیا کیا؟ کہتا نہیں ضیاء بھائی بگاڑا تو کچھ نہیں ہے, لیکن اگر وہ میرا دل توڑ سکتی ہے تو کوئی بھی میرا دل توڑ سکتا ہے. تو یہ بیچارہ حالات کا ستایا ہوا انسان جو ہے, یہ اب اس کا نظریہ بن گیا کہ اب کسی کا اعتبار نہیں کرنا. مجھے بتایا جس کا سافٹ ویئر یہ ہو کہ اب کسی کا اعتبار نہیں کرنا, وہ اپنے اعمال میں, اپنے ایکشنز میں سوشلی ایکٹیو ہو جائے گا, سوشلی آئسولیٹ ہو جائے گا. آئسولیٹ ہو جائے گا تو آپ سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ کا ورلڈ ویو ہے, جو آپ کا نظریہ ہے, جو آپ کا سوچ ہے, وہ نہ صرف ایک سوچ ہوتی ہے بلکہ آپ کے اعمال کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے. تو انسان کا دماغ میں کون سا سافٹ ویئر, اب آپ سنا کچھ لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, سنا تو وہ ذرا جبرن ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ آرام سے کریں تو سافٹ ویئر جو ہے وہ بڑے ترتیب سے اپڈیٹ ہوتا ہے اور اکثر ہوتا رہتا ہے. اور یہ سافٹ ویئر کہاں سے ملتا ہے, کہاں سے میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرواؤں اپنا؟ اگر میں بہاولپور آیا ہوں تو یہ سافٹ ویئر کس دکان سے ملے گا؟ تو جواب یہ دکانوں سے نہیں ملے گا. یہ سب سے پہلے جب بچہ کے پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو کچھ سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کچھ آداب سیکھتا ہے, پھر وہ اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, جو کتابیں وہ پڑھتا ہے, جو چیزیں وہ سنتا ہے, جو ٹی وی میں وہ دیکھتا ہے, جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, جو اس کے تجربات ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ملا کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک نظریہ بنتا ہے.
اس کا ایک ورڈ بلڈ بنتا ہے. اور یہ جو ورڈ بلڈ ہے یہ انسان نان ریفلیکٹیولی سیکھتا ہے. نان ریفلیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر کسی کلاس لیے سیکھ جاتا ہے. جیسے ہم زبان سیکھتے ہیں نا، ہم نان ریفلیکٹیولی سیکھتے ہیں. اکثر ہم میں سے لوگ یہاں ایسے ہوتے ہیں جو کم از کم 3 زبانیں بولتے ہیں. انگلش بھی بولتے ہوں گے، اردو بھی بولتے ہوں گے، اور ایک لوکل زبان بھی بولتے ہوں گے. تو ہماری یہاں کبھی کبھی بٹھا کے ہم سے پنجابی کی کلاسیں لیں کہ بیٹا وہ بیٹھا میں پنجابی سکھاؤں گا اور میں تمہیں شاعری سکھاؤں. نہیں سکھایا نہ اردو کی کلاسیں کی، بس وہ ہم نے نان ریفلیکٹیولی سیکھی. تو ورلڈ ویو بھی جو ہے آپ کا نظریہ بھی نان ریفلیکٹیولی بن جاتا ہے. لیکن زبان میں اور ورلڈ ویو میں فرق یہ ہے کہ زبان کا کوئی اثر آپ کے کردار پر نہیں ہے، لیکن ورلڈ ویو کا ڈائریکٹ اثر آپ کی ایتھکس، آپ کی مورالٹی پہ پڑتا ہے کہ اب آپ کا بیہیویئر کیسا ہوگا، یہ آپ کا ورلڈ ویو ڈیٹرمن کرتا ہے. تو میرا جو ورلڈ ویو تھا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو میں انہیں کا عملہ لگا اور بہت ہی ڈی ٹریک ہو گیا. پھر ہوتا یہ کہ انسان کی لائف میں کچھ حادثات واقعات ہوتے ہیں جو اس کو سوچنے سے مجبور کرتے ہیں، اور جو پہلے آپ کا ورژن 1.0 انسٹال ہوا تھا آپ 2.0 کی طرف چلے جاتے ہیں. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تھرو لائف ایکسپیرینسز اینڈ ادر تھنگس. تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کچھ آج آپ سن رہے ہیں، جو بھی کچھ آج آپ پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آج آپ کا تعلق اور واسطہ ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا اس شخصیت پر جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال کے بعد. اب آپ دیکھیں کہ 2 دوست ہیں، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، دونوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، دونوں کو ریڈنگ کا بہت شوق ہے. یہ دوست کیا پڑھتا ہے؟ یہ گریٹ مین اینڈ ویمن ان ہسٹری کے بارے میں پڑھتا ہے. یہ پڑھنا چاہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو تاریخ میں گزرے ہیں کون لوگ تھے. یہ پڑھتا ہے صحابہ اور صحابیات کے واقعات پڑھتا ہے. یہ چونکہ اس کی فیلڈ آئی ٹی کی ہے تو یہ ٹیک میگزین پڑھتا ہے کہ بھئی لیٹسٹ ڈسکوریز کیا چل رہی ہیں، لیٹسٹ ریسرچ کیا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہے. یہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے. پڑھنے کا اس کو بہت شوق ہے. ایک اور اس کا جو کلاس فیلو ہے اس کو بھی پڑھنے کا شوق ہے. یہ کیا پڑھتا ہے؟ یہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ خواتین کا ڈریس پڑھتا ہے. اس کے علاوہ اس کو رومانس ناولس پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی آتے ہوئے یہ بل بورڈز پڑھتا ہے کہ فلاں شیمپو استعمال کریں، فلاں کنڈیشنر استعمال کریں، فلاں نیٹ ورک پر آ جائیں، فائزر بیوٹی کریم لگا کریں کہ رنگ کو گورا کریں. یہ چیزیں پڑھنے کا اس کو بہت شوق ہے. تو کیا 5 سال کے بعد دونوں کی منزل ایک ہے؟ ایک ہی منزل ہے؟ نہیں. اچھا اب ان دونوں کے دوست ہیں نا، اس کے دوست وہ ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ اس کے دوست ہیں. اس کے دوست وہ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ لوگ جو زندگی میں کچھ نہ بننا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. اب کیا یہ دونوں دوست 5 سال کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہ جو ورلڈ ویو ہے آپ کی چوائس ہے، آپ کی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آج آپ نے کیا پڑھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی ہے. لیکن جو آپ کے بہن بھائی ہیں نا، وہ تو جو آپ کی قسمت میں آئے آپ بھوکتے ان کو میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. وہ تو قسمت میں نہیں آئے، آپ کیا کریں گے. چھوٹا بھائی ہے، سب کھا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے، اللہ کی طرف سے آئے. لیکن جو دوست ہے نا وہ اب آپ چن سکتے ہیں. دیکھیے سلام دعا سب سے اچھی ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ آپ سلام دعا رکھیں. ہمارا دین بھی کہتا ہے سلام کرنا چاہیے، سلام پھیلانا چاہیے. لیکن دوست وہ جن سے آپ اپنی پرائیویٹ باتیں شیئر کرتے ہیں، وہ جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں، وہ جن کو آپ اپنی خوشی اور غموں میں شریک کرتے ہیں، یہ لوگ نا آپ کو چننے چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ یو ول بیکم دی ایوریج آف یور 5 بیسٹ فرینڈس. آپ اپنے 5 بیسٹ فرینڈس کی ایوریج بن جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر انسان اس کا خیال کرے کہ تمہارا خلیل کون ہے، تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے. اردو میں بھی وہ محاورہ تھا کہ خربوزے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، خربوزہ والا کرتا ہے. اب آپ کے اندر کون سے خربوزے کی فیصلہ تو آپ کریں. میری امی مجھے کہتی تھی بیٹا کلاس میں نا آگے جا کے بیٹھنا لائق بچوں کے ساتھ. میں کہتا تھا ماما کیوں؟ کہتی تھی تم بھی لائق ہو جاؤ گے. تو میں جا کے پیچھے بیٹھا، کہتا میں نے لائق نہیں ہوں. تو پیچھے والے زیادہ انجوائے کرتے ہیں میرے ساتھ. تو the thing is کہ ہمیں ہماری کمپنی سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سے فرق پڑتا ہے آپ کی پوری شخصیت کے اوپر. تو یہ فیصلہ آپ کے کرنا ہے، یہ میں نے نہیں کرنا پڑتا. آپ کا فیصلہ آپ ہی کریں گے. کس کانٹیکٹ سے آپ کے پاس چوائس ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے. آپ نے ادھر جانا ادھر جانا آپ کی مرضی ہے. میرا سافٹ ویئر کب اپڈیٹ ہوا؟
اس کے پیچھے کئی واقعات ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں, کوئی حادثات بھی ہیں جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا. اور میں جب قرآن کی طرف گیا پہلی دفعہ تو میں نے پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ, اور جب میں شروع میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 پہ آیا تو دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کہ تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے زندگی 2 دفعہ ملتی ہے. ایک دفعہ تم مرے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں زندہ کر کے تم دنیا میں آ گئے, پھر کیا ہوگا, پھر تم مر جاؤ گے. کلو نفس ذائقۃ الموت. تو کیا اس کے بعد دی اینڈ آ گیا؟ دی اینڈ تو نہیں, وہ تو بگننگ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا. یعنی اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیں گے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں, ایک دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جو جنت کے لوگ ہیں وہ بھی چیخ اٹھیں گے, جو جہنم کے لوگ ہیں وہ بھی چیخ اٹھیں گے. جنت کے لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, اب ہمیں موت نہیں آئے گی, اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ رہیں گے, انجوائے کریں گے. اور جہنم کے لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ کاش اس عذاب سے پہلے ہمیں موت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دے گا. اب اس کے بعد آپ کا ٹھکانا جو ہے وہ جنت میں یا جہنم میں, اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے, انفینٹ ہے, ایور لاسٹنگ ہے, نیور اینڈنگ ہے, انٹرنل ہے. قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے خالدین فیہا ابدا, وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں. اور یہ زندگی دنیا کی یہ تو 4 دن کی زندگی ہے, میکسیمم بھی ہو گیا, بہت بھی 3 مان کے تو اب 100 سال رہ رہے ہیں. یہ بھی مبارک ہے. 100 سال کا کیا مقابلہ ہے انفینٹی کے ساتھ؟ 100 سال چھوڑے 1000 سال کا کیا مقابلہ ہے انفینٹی کے ساتھ؟ 1 ملین ایئرز کا کیا مقابلہ ہے انفینٹی کے ساتھ؟ کوئی مقابلہ نہیں. تو نہ ہمارے پاس ملین ایئرز ہیں نہ 1000 ایئرز ہیں, اور شاید 100 ایئرز بھی نہیں ہے. تو پیچھے جو 4 دن کی زندگی, کیوں ایک انسان 4 دن کے چسکے کے پیچھے اپنی آخرت کو, اپنی ہمیشہ کی زندگی کو لازم مانا؟ کیونکہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھیں تم میں سے سب سے اچھا عمل, سب سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو دیکھنا یہ تم میں سے اچھی چوائسز کون میک کرتا ہے, کیونکہ لائف از آل اباؤٹ چوائسز. آپ کیا کمپنی چوز کرتے ہو یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہو یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ کیا سنتے ہو, آپ کیا دیکھتے ہو. کچھ لوگ پوچھتے ہیں زیادہ یہ بتائیں کہ یوٹیوب حلال ہے یا حرام ہے, زیادہ یہ بتائیں کہ انسٹاگرام میں میں جاتا ہوں انسٹاگرام حلال ہے یا حرام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کیا چھری جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کیا خیال ہے, چھری جو ہے وہ کیا حلال ہے حرام ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میرے گھر مہمان آئے ہیں, میرے گھر مہمان تشریف لائے ہیں اور میں ان کو فروٹ سیلڈ بنا کے دے رہا ہوں یا فروٹ چاٹ بنا کے دے رہا ہوں, تو میں ان کو سیب کاٹ کے دیتا ہوں, کیلے کاٹ کے دیتا ہوں, ناشپاتی وغیرہ مینگوز کاٹ کے فروٹ سیلڈ بناتا ہوں, میں ان کو پیش کرتا ہوں. یہ میں نے چھری کا اچھا استعمال کیا, برا استعمال کیا, اس کا مجھے گناہ ملے گا, ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. اچھا اسی چھری کو لے کے میں مہمان پہ حملہ کر دوں تو یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے. ایک انسان کو مارنا ایسے جیسے پوری انسانیت کو مار دیا. تو چھری تو ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. تو یوٹیوب پہ اگر آپ کرنا چاہو تو آپ تو بہت بڑے بڑے مطلب ٹیوٹوریل ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں, اسلامک لیکچرز پڑے ہوئے ہیں, DIY ڈو اٹ یور سیلف ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف یوٹیوب کے ٹیوٹوریل دیکھ دیکھ کے پورا ایڈوب پریمیئر پہ کام کرنا سیکھا ہے اور آج پیسے کما رہے ہیں. ایڈوب فوٹو شاپ پہ کام کرنا سیکھا ہے, گرافک ڈیزائنر بنے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, اپنے فیملی کو بھی کھلا رہے ہیں, بہت حلال کا کام ہے, نو پرابلم, گرافک ڈیزائنر بنے ہیں الحمدللہ, اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. کوئی ڈگری نہیں, کوئی کچھ نہیں, لیکن اسکل اپنی ڈیولپ کر رہی ہے. اور کون سا ایسا ٹیوٹوریل ہے جو یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے؟ کون سی ایسی اسکل ہے؟ ایک خاتون کو میں جانتا ہوں, انہوں نے کوکنگ یوٹیوب سے سیکھی ہے, امی سے یوٹیوب سے. ان کو کوکنگ اور بیکنگ دونوں کا بہت شوق تھا. انہوں نے پھر فائنل جا کے ایک اپنا چھوٹی سی بیکری کھولی اسلام آباد میں, ویڈیوز دیکھتے تھے. الحمدللہ ان کا شوق بھی تھا, ان کا پیشن بھی تھا. انہوں نے دیکھتے ویڈیوز, نئی نئی ٹیکنیکس, نئے نئے جو ہے ریسیپیز ٹرائی کی, جو چل کے انہوں نے کہا میں اس کو پروڈکٹ بناتی ہوں, اس کو بیچوں گا. الحمدللہ زبردست کام کر رہا ہے. تو کرنے کا تو آپ بڑا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر نہ کرنا چاہے سارا دن آپ ٹائم ضائع کریں گے.
ٹائم ضائع کرتے رہے, فضول چیزیں دیکھتے رہے, اپنے آپ کو اخلاقی ڈکلائن پہ لے جائیں. یہی معاملہ انسٹاگرام کا بھی ہے, یہی معاملہ فیس بک کا بھی ہے. چاہے تو آپ اس میں اچھی باتیں پھیلائیں لوگوں تک, چاہے بری باتیں پھیلائیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات دیکھنا ہم نچلیں گے, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھاتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کس کو فجور کا راستہ لینا ہے یا تقویٰ کا, یہ تمہاری مرضی ہے. میں آپ کو جبرن کچھ نہیں کروا سکتا, کرنا آپ نے خود ہی ہے, چوائس ہے آپ کی. ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو تم نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا, اور جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اور جو بھی چوائسز آپ دنیا میں میک کرتے ہو, یہ سب کے سب ایک کتاب میں لکھی جا رہی ہے, ایک کتاب میں لکھی جا رہی ہے. فرشتے نا وہ لکھ رہے ہیں جو چوائسز آپ کرتے ہیں, چھوٹی سی چھوٹی چوائسز بھی آپ کی لکھی جا رہی ہے کہ آج اس نے یہ کیا, آج اس نے یہ کیا, آج اس نے یہ کیا. وہ سب چوائسز آپ کی درج ہو رہی ہے. اور یہ کتاب جو ہے یا تو آپ کو, میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے رائٹ ہینڈ میں مل جائے, کیونکہ جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گی وہ چیخ اٹھے گا, وہ کہے گا ہاں اقرأ کتاب ہے, دیکھو میری کتاب پڑھو, میں تو کامیاب ہو گیا. اس کو بھی پتہ نہیں کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں ملی ہے, میں پاس ہو گیا. کالج لیول کا, اسکول لیول کا امتحان نہیں, زندگی کے امتحان میں پاس ہو گیا. زندگی کے امتحان میں میرا اے آ گیا, اب میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. تو اس کو دائیں ہاتھ میں کتاب لکھی ہے, وہ لوگوں کو اپنی کتاب پڑھا رہا ہے, میری کتاب پڑھو, میری کتاب پڑھو, دیکھو میں پاس ہو گیا. اور جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب ملتی ہے, اس نے ابھی کتاب کھولی نہیں ہے, لیکن اس کو پتہ کہ وہ برباد ہو گیا. اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی کتاب کھولے گا تو کیا کہے گا, وہ کہے گا مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی اچھی کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سبھی کچھ اس میں درج ہے, ہر چیز نمبر وائز لکھی ہوئی ہے کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا, یہ بھی گناہ کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. یہ کیسی کتاب ہے, مالی حاصل کتاب. اور وہ بڑا پریشان ہوگا کہ مجھے میری کتاب میرے بائیں ہاتھ میں ملی ہے, لیکن جس کو بائیں ہاتھ میں ملی ہے اس کو پتہ ہے اس کا کریئر ختم, زندگی ختم, اب وہ جنت میں آنا جا رہا ہے. My dear students, آپ اپنی کتاب کے نہ خود مصنف ہو. You are the authors of your own books. Make sure that it's worth reading on the day of judgment. اور کوئی کتاب آپ زندگی میں لکھیں یا نہ لکھیں, ایک کتاب تو ہم لکھے تھے, اور وہ ہمارے اعمال کی کتاب ہے, وہ ہمارے چوائسز کی کتاب ہے, جو ہمیں قیامت کے دن ملے گی ہمارے ہاتھ میں. اللہ کرے ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں مل جائے کہ تم جب دنیا میں تھے تم نے ٹھیک چوائسز میک کیے, تم نے اچھے اعمال کیے. اور ہر سچویشن میں, ہر وقت, ہر ٹائم پہ ہمارے پاس چوائسز ہوتی ہیں. آپ نے اچھا کرنا ہے, آپ کی مرضی, آپ نے نہیں کرنا, آپ کی مرضی. اب یہاں سے آپ ہال سے باہر نکلتے ہیں, آپ کی کسی کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے, اور وہ شخص اپنے ہاتھ میں کوئی چائے کا کپ لے کے آ رہا تھا, آپ کی ٹکر ہوئی, آدھی چائے اس پہ گری, آتی آپ پہ گری, آپ رک جائیں, آپ کے لیے ایک اسٹیمولس کریٹ ہو گیا, جس کو اسٹیون کوی یہ کہتا ہے کہ between the stimulus and the response there is a word that belongs to you and it's called freedom to choose. یعنی جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ آتا ہے اور اس کو جو آپ چوائس کرو گے کہ میں نے کیا عمل کرنا ہے, اس کے بیچ میں کائنات ہے آپ کی جس کو فریڈم ٹو چوز کہتے ہیں. آپ پک کرو کون سے آپشن کرتے ہیں, کون سا آپشن آپ لینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے اور وہ چاہے آدھی آپ پہ گرتی ہے, آدھی اس پہ گرتی ہے, تو سوچے اب آپ کا امتحان شروع ہے, اب آپ کیا کریں گے. تو چلیں میں آپ کو کچھ چوائسز دیتا ہوں, کیونکہ یہ ہمیشہ ملٹیپل چوائس کوسچن ہوتا ہے, تھیوری والا سوال نہیں, ملٹیپل چوائس, ایوری سنگل ٹائم از ملٹیپل چوائس. سو مثال کے طور پہ کسی سے ٹکر ہو گئی, آپشن نمبر 1, اس کے منہ پہ چپیٹ دے مارے زور سے. اب کرتا نہ کرنا آنا کرنا, میں تو صرف چوائسز بتا رہا ہوں. آپشن نمبر 1 منہ پہ اس کو تھپڑ مارے. دوسرا آپشن یہ ہے چلے تھپڑ نہیں مارتے لیکن کوئی اچھی سی خاندانی قسم کی گالی نکال دیں, جو آپشن نمبر 2. آپشن نمبر 3 ہے کہ گالی تھوڑا زیادہ ہو جائے, اس کو کوئی تانا دے دیتے ہیں, مثلاً کہ تمہاری آنکھیں یہ بٹن ہے. چوتھا آپشن یہ کہ چلو یار اس کو تانا نہیں دیتے, اس کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں. ایٹیٹیوڈ شو کرنا سمجھتے ہیں, جیسے کر کے ہاں اور چلے جاتے ہیں. آپشن 5 یہ ہے کہ آپ اس کو سوری بولتے ہو لیکن وہ سوری نہیں ہوتا, وہ روکا سوکا سا سوری ہوتا ہے کہ ایسا سوری چھوڑو یار, چھوڑو, نہیں بیٹھ کیا نا چلا, چھوڑو یار, کیا کریں, اس طرح کا سوری, روکا سوکا سا فضول سا سوری. آپشن نمبر 6 یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر سوری بولتے ہو کہ آپ کہتے ہو یار سو سوری, ایکچولی میں اپنے دوست کو نا خدا حافظ کرتا اور اللہ حافظ کرتے کرتے نکلتا, میں نے آپ کو دیکھنے نہیں آیا, آپ کو ٹکر ہو گئی, آئی ایم سو سوری یار, میں نے اپنے سارے کپڑے خراب کر دیے, پلیز آئی ہوپ یو کین فورگیو می. تو آپ اس سے دل سے معافی مانگو. اور آپشن نمبر 7 شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے معافی بھی مانگو اور آپ اسے کہتے ہو کہ کیونکہ میں نے آپ کو چائے گرا دیا, آپ کے ساتھ کیفیٹیریا میں آپ کو کال کر دے دیں. لائف از آل اباؤٹ چوائسز. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ
کسی بھی سچویشن میں کسی بھی حالت میں اگر میری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اور آپ یقین جانیے کہ جب میں وہ لسٹ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ایسا کوئی آپشن لیتے جو شاید میرے پاس لسٹ میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کا پورا پلان ہے یا آپ سوچتے کہ حالت میں کوئی اونٹ کی جو انتڑیاں انٹسٹائن سے وہ لا کے آپ کی کمر میں ڈال دیتا ہے تو آپ کیا سلوک کرتے ہو؟ آپ طائف جاتے ہو, لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ خون بہہ کے آپ کے جوتوں کے اندر جا کے جم جاتا ہے. اور وہاں سے پہاڑوں کا فرشتہ اتر کے آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھا. ہمارے جیسے کوئی ہوتا ہے سب سے پہلے تو آگ لگاؤ ان شاء اللہ, اس کے بعد پتھروں کی بارش کرو اور پھر ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیسنا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کرنا ہے, میری طرف سے یہ معاف ہو جائے کیونکہ مجھے ان سے تو نہیں لیکن ان کی اولاد سے امید ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں, وہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں. تو ہر سچویشن میں ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو عاشق رسول کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو کرنے سے ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین واٹ ورڈز. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. میرے جو تفسیر کی تھی نا جب میں نیا دین کی طرف آیا تو مجھے کہتے ہیں بیٹا جس دن تو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے آیا اس دن سے تیرا چلنا, تیرا پھرنا, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آیا. کیونکہ بیٹا باتیں تو بہت لوگ کرنی آتی ہیں, اصل چیز ہے تیرے اعمال میں وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کہ تو کہتا ہے نا مسلمان ہے, کیا لگتا بھی ہے. اب یہاں پہ کوئی کسائی آتا ہے, کسائی اس نے ایک ایپرن پہنا, ایپرن میں سارا خون لگا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں اس کو ٹوکا ہے, ایک ہاتھ میں اس کو چھری ہے اور وہ ایسے ایسے کر رہا ہے. اور آپ کی فیملی میں کسی کو سرجری ریکوائرڈ ہے اور وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم جی میں سرجن ہوں, آپ اس سے آپریشن کروا دیں گے؟ وہ کہتا ہے بھائی جان باجی میں سرجن ہوں, میں تمہیں 10 میں سرجن ہوں, ٹھیک ہے. آپ اس کی بات مان لیں گے؟ مطلب کوئی کچھ بھی کہتے مان لیں گے اس کو؟ نہیں مانے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیونکہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. کہنے کا تو تم اپنے آپ کو وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں, کیا میں تمہاری بات مانوں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے, کیا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو نظر آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں, جو ان کے طریقے سے محبت کرتے ہیں. تو جب بھی لائف میں کوئی چیلنج آتا ہے ہم یہ فیصلہ کریں کہ میں نے احسن عمل کرنا ہے. اچھا انگلش لینگویج میں نا 2 لفظ ہیں, جیسے اسٹیون کوی نے کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی اسٹیمولس کریٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک رسپانس ہوتا ہے, اس کے بیچ میں کائنات ہے آپ کی جس کو فریڈم ٹو چوز کرتے ہیں. تو اب آپ کی مرضی آپ کیا چوائس کرتے ہیں. تو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں انگلش میں, ایک ہے ریئیکشن, ایک ہے رسپانس. ریئیکشن, رسپانس, دونوں لفظ ملتے جلتے لگتے ہیں لیکن ملتے جلتے ہیں نہیں. ریئیکشن نیوٹنز 3rd لا آف موشن آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو ایکشن ہوتا ہے, ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا مثال کے طور پہ اگر کچھ خواتین ہیں وہ ایک ریسٹورینٹ میں گئی کھانا کھانے, کچھ خواتین ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئی ہیں, تو وہاں پر نے کیا کیا کہ کھانا آرڈر ہو رہا ہے, ٹیبل کے اوپر پلیٹس رکھی جا رہے ہیں, مینیوز تقسیم ہو گئے, ویٹر مینیو تقسیم کر رہا ہے. تو ان کے ٹیبل کے بالکل اوپر جو ہے چھت کے اوپر ایک کاکروچ بیٹھا ہوا ہے, موٹا تازہ سا گندا سا. تو وہ کاکروچ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اوپر کے بجائے نیچے آ جانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ویٹر چیزیں رکھ رہے ہیں تو بالکل ٹپک کر کے سینٹر آف ٹیبل کو کاکروچ لینڈ کرتا ہے. ساری خواتین کی نظر ایک دم سے کاکروچ پہ پڑتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, چیخو پکار ہوا, ایک نے اپنی جوتی اتار کے مارنے کی کوشش کی, کاکروچ نکل گیا. البتہ وہ جوتی کینڈل اسٹینڈ پہ لگی, کینڈل اسٹینڈ گرا, ٹیبل کلاتھ کو آگ لگ گئی, وہاں سے کھڑکی ساتھ تھی, ہوا کا جھونکا آیا, پردے ہلے, پردوں کو آگ لگ گئی. اب لوگ افراتفری کا عالم ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, کوئی کھڑکی سے باہر چھلانگ مار رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بھاگو بھاگو بچاؤ. آدھے ریسٹورینٹ کو آگ لگ گئی, افراتفری مچ گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک کاکروچ نے فیصلہ کیا کہ آج مجھے اوپر کے بجائے نیچے آ جانا چاہیے. اب اس پورے سیریز کو ریوائنڈ کریں اور دوبارہ سیریز ریپیٹ کریں. یہی خواتین ریسٹورینٹ میں واپس آئیں, وہی کاکروچ چھت کے اوپر ہے, وہی ویٹر جو ہے وہ مینیوز رکھ کر پلیٹیں رکھ رہا ہے. اس دفعہ کاکروچ نے فیصلہ کیا نیچے آنے کا, لیکن اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی غلط ہو گئی. اس دفعہ ہوا ہی نہیں جب وہ
ویٹر آگے جھکا ہے پلیٹ رکھنے کے لیے تو کاکروچ اس کے کندھے پہ آ کے لینڈ ہوا تو پک کر گیا. اب ویٹر جو ہے اس کو فیل ہوا کہ میرے کندھے میں کوئی چیز پڑ گیا. ویٹر نے کاکروچ کی طرف دیکھا, کاکروچ نے ویٹر کی طرف دیکھا, پھر ویٹر نے کاکروچ کی طرف دیکھا, کاکروچ نے ویٹر کی طرف دیکھا. اب سمجھ لیں کہ وقت یہاں تھم سا گیا, رک گیا وقت, سپر فریز سلو موشن میں چل رہا ہے. اب یہ ویٹر سوچ رہا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے یہاں پہ. اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کاکروچ جو میرے کندھے پہ لگا, ہاں یہ بڑا ڈسگسٹنگ ہے, لیکن کیا کبھی کسی کاکروچ نے کسی انسان کو کھایا؟ کوئی خبر سننے کو نہیں آتا کہ آج بہاولپور کے شہر میں ایک آدم کھوج کاکروچ نے کئی افراد کو کھا لیا. کبھی سنی ایسی خبر؟ کبھی ٹی وی پہ خبر آئی کہ آج بہاولپور میں ایک کاکروچ نے اپنے آپ کو بم دھماکے سے اڑا دیا. کبھی سنا؟ کبھی کوئی کاکروچ جو ہے وہ آیا اور اس نے مشین گن سے فائر کر دیا, بندے مار کر. کبھی بھی ایسا نہیں. تو وہ سوچ رہا ہے بندہ ویٹر کہ بھائی یہ کاکروچ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, البتہ میں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں. کئی ہمارے باتھ روم اور کچن کے اندر انہی کے اباؤ کی ڈیڈ باڈیز بکھری پڑی ہوئی, اور بازاروں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو کچھ اسپرے وغیرہ مل جاتے ہیں جن پہ اسی کے ابا جان کی تصویر بنی ہوئی ہے کہ اس کو یوں ماریں گے تو یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا اور یہ فاسٹ ایکٹنگ ہوگا. پھر ہم سوچتے تھے کون سا مارا, لانگ لاسٹنگ ہوگا, فاسٹ ایکٹنگ ہوگا. تو میرے پاس تو اس کو مارنے کے بہت سارے طریقے ہیں. تو وہ ویٹر جو ہے اب اس ٹائم میں جو تھما ہوا تھا اس سے باہر نکلتا ہے, اب ٹائم انفریز ہو گیا, اور وہ کیا کرتا ہے اپنا ناکہ نکالتا ہے, کاکروچ کے اوپر رکھتا ہے, کہتا ہے میڈم پلیز ایکسکیوز می, وہاں جاتا ہے سائڈ پہ باہر اس کو نکالتا ہے, کاکروچ کو مارتا ہے, واپس اندر آتا ہے, کہتے ہیں جی کہنا ٹیک یور آرڈر لیتے ہیں. نہ کوئی ٹیبل ٹوٹا, نہ برتن ٹوٹے, نہ آگ لگی, نہ ریسٹورینٹ میں افراتفری مچی, کچھ بھی نہیں ہوا. کیونکہ جو خواتین نے پہلے کیا تھا اس کو ہم ریئیکشن کہتے ہیں, اور جو ویٹر نے کیا اس کو ہم رسپانس کہتے ہیں. جان لیجیے کہ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے. ایوری ایکشن ہے ان ایکول اینڈ آپوزٹ ریئیکشن. ایکشن ریئیکشن. کسی نے آپ کو گالی نکالی, آپ نے بھی گالی نکالی. کسی نے آپ کو مارا, آپ نے بھی مار دیا. یعنی اس نے اپنا سر دکھایا, آپ نے بھی بتا دیا آپ نے کیسے, وہ بھی برا آگے پھر. لیکن پھر رسپانس کیا ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ نا بڑے فخری یہ بات کرتے ہیں بھائی ہم تو جیسے ہیں منہ پہ, ہمیں کوئی کہتے ہیں ہم بھی سنا دیتے ہیں. تو بھائی یہ تو جانور نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو جیسے ہیں بھائی بھائی پہ. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی اپنے گھر سے میں نے کبھی کسی کتے کے منہ پہ پاؤں رکھ کے دیکھنے کا ہوتا, اپنے گھر سے کریں, میں اس کا زمانہ نہیں کروں گا. کتا جو ہے نا وہ فوراً سے آپ اس کے منہ پہ پاؤں رکھیں گے نا, وہ فوراً سے کاٹنے کے لیے آئے گا. پہلے تو چوپ کرے گا ان کسی, پھر فوراً سے کاٹنے کے لیے آئے گا. بلی کا معاملہ بھی ایسے ہے. تو کتا یہ نہیں کہتا کہ جب اس کے دل پہ پاؤں پڑتا ہے کہ ایک سیکنڈ رک جائے, میں ذرا دیکھ تو لوں کہ پاؤں کس کا پڑا ہے. اوہ یہ تو کاٹیازر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں کون ہوتا ہوں, میری کیا مجال میں نے کاٹا. یہ تو بہت مہان لوگ ہیں, یہ تو بڑے بڑے رکھے لوگ ہیں, یہ تو میڈیکل ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, میں کیا ہوتا ہوں ان کو کاٹنے کا. نہیں اس میں آپ ضرور پاؤں رکھا میرے. تو کتا جو ہے نا رسپانس نہیں دیتا, کتا ریئیکشن دیتا ہے. بلی بھی ریئیکشن دیتی ہے, سانپ بھی ریئیکشن دیتا ہے. سانپ کسی جھاڑی کے اندر بیٹھا نا, آپ اس کے پاس چلے وہ فوراً ڈسنے کے لیے آتا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے سانپوں کا ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو ڈسنے کے لیے آئے پاؤں لیول پہ. یعنی اگر وہ آپ کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے ممکن ہے کہ ہوسکتا وہ کاٹ بھی دے, لیکن آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا, فوراً سے پاؤں مارنا شروع کر دیں گے, اور ایک ممکن ہے کہ وہ مر جائے. تو وہ بالکل بیٹھے اس کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے, آپ تو ویسے راستے سے گزر رہے تھے, لیکن وہ تھریٹنڈ محسوس ہوا کہ شاید آپ اس کے بہت قریب آ گئے, اور شاید آپ اس کے انڈے لے جائیں گے یا اس کو ہانگ لے گے, تو اس نے پہلے اٹیک کر دیا. لیکن اس اٹیک کرنے میں اس کی بہت ہو سکتا ہے وہ ڈس نہیں پایا آپ کو, اور آپ نے جلدی اس کو چل دیا. تو یہ جانور ریئیکشن شو کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. ہمیں کہا گیا کہ آپ رسپانس کریں. آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہے, اب آپ بھی زیادتی کرنا شروع کر دیں. بھائی تو اپنا ذات سے کھا رہا ہے, اپنا ذات سے کھائیں. کیا ضروری ہے کہ ہم برے شخص کے ساتھ ہم بھی برے ہو جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, آپ کیا معاملہ کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے, تو ایک بدو آیا, آپ نے چادریں وغیرہ بانٹی ہیں, تو ایک بدو آیا. بدو بڑے سمپل لوگ ہوتے تھے, دیہاتی لوگ تھے. تو وہ آیا, اس نے دیکھا کہ ایک چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گلے میں ہے. تو اس نے کیا کیا, زور سے چادر کو پکڑا اور کھینچا, اتنی زور سے کھینچا, کہا کہ مجھے دو, اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پہ کٹ پڑ گیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا, آپ مسکرائے
اور آپ نے کہا چادر چاہیے نا، لے لو بھائی. یعنی وہ کہتے ہیں تم سے اچھی تھوڑی ہے، لے لو چادر، کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ان کا رسپانس تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں نا ایک دن میں 20 25 30 ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پہ ہمیں آپشن چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا کروں. اور یہ آپشن ہو سکتا ہے ان کا تعلق ہمارے رشتوں کے ساتھ ہو، اور ہو سکتا ہے ان کا تعلق ہمارے رب کے ساتھ ہو. آپشن یہ بھی ہے کہ جب اذان کی بات آتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں، کیا آپ اس کے بعد نماز پڑھتے ہو یا آپ چھوڑ دیتے ہو. آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو. اگر والدین نے کچھ کہہ دیا تو کیا میں بھی چیزنا شروع کرتا ہوں، اگر وہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں میں ان کو ڈانٹنا شروع کرتا ہوں. کیا کوئی فرق نہیں ہے کہ میں نے ابو سے کیسے بات کرنی ہے، امی سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے دوست سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے بہن بھائی سے کیسے بات کرنی ہے، کہ یہ سب برابر تو نہیں ہے. میرے استاد اگر مجھے کچھ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ میں، میرے روحانی ماں باپ اگر وہ مجھے کچھ کہتے ہیں وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میرے ماں باپ اگر مجھے کچھ کہتے ہیں میرے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن ہر ایرے نتو گہرے کے اوپینین کو میں لاس نہیں جاتا. اب جس فیلڈ میں ہم ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، الحمدللہ بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، دل کو بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ میں چینج ہوا آپ کی ویڈیوز دیکھ کے، الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے. لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مے بی 2-3-4% جو ہمارے اکاؤنٹس پہ آپ گالیاں بھی نکالتے ہیں. میں کبھی کبھار صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتے کی میز پہ اپنی بیگم کو نا اپنا انسٹاگرام دکھاتا ہوں کہ دیکھو ڈی ایم میں گالیاں لکھی گئی چیز. تو میں کہتا ہوں یہ عزت ہے. تو اور یہ ہمارے لیے ہمبلنگ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. تو مجھے یہ چیزیں بہت نہیں کرتی، بیکاز میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں جانے کا کیا مصیبت ہے. اور میں ہمیشہ ان لوگوں کو بھی رپلائی کرتا تھا پیار سے، محبت سے، کہ بھائی شاید آپ میری بات کو صحیح سمجھیں گے یا کوئی ایسی بات نہیں. ٹائم چاہیے کہ وہ ذرا اس بات کا خیال کرے کہ وہ کیا چوائسز کرتے ہیں. انہی چوائسز کی بنا پر آپ کو ڈیفائن کیا جائے گا. آپ کی پاس میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اب جو آپ چوائسز کریں گے نا، کسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانا ہے یا اللہ معاف کرے جہنم میں جانا ہے. یہ آپ کی چوائسز ڈیفائن کرتی ہیں. آپ سب کے پاس فری ول ہے، آپ کے پاس پورا اختیار ہے. آج اختیار ہے، کل نہیں ہوگا. آج آپ کے پاس پورا اختیار ہے، جو کرنا ہے جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے. میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جا رہا کہ میں ڈنڈا لے کے آتا ہوں کہ بھائی اچھا کرو، برا کرو، نماز پڑھو، فلاں کرو. نہیں، میں آپ کا نہ تو والد ہوں اور نہ آپ کی والدہ ہوں. اور اس خوبصورت داڑھی کے ساتھ تو آپ کی والدہ کا نہیں ہو سکتا. آپ سب نے بڑے بھائی حیثیت کر رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں کہ کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، میرا کام بتانا ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی میں جانا ہے. میرا اپنا حساب ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا. میں یہاں پہ آج آیا ہوں بہاولپور، تمہارا ٹور چل رہا ہے پورے پاکستان کا، گھومتے پھرتے ٹائم یہاں تک پہنچے. جتنے بھی اسکول میں میں جاتا ہوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ابھی جو ہمارا گورنمنٹ چینج ٹور ہو رہا ہے کہ 28 دن کا ٹور ہے. 28 دن کا 28 دن میں ہمیں تقریباً آلموسٹ 500 انسٹیٹیوٹ کور کرنے ہیں. 500 پچھلے کچھ دنوں میں میرا خیال ہے 40-50 کام کر چکے آلریڈی. تو میں جس انسٹیٹیوٹ میں بھی جاتا ہوں ہم پیسے چارج نہیں کرتے. آئی ڈونٹ چارج. اپنی مینجمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اور جو آرگنائزر ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں ایک روپیہ چارج نہیں کرتے. آل اوور دا اسٹریٹ آئی نو بہت ساری موٹیویشن اسپیکرز ہیں وہ اچھا خاصا چارج کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہمارا آبجیکٹو ڈفرینٹ ہے. ہم چارج نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ سے پیسے لینے آنے آنا نہیں. مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں یہاں پیسے لینے آؤں نہیں. میں کیا کروں، الیکشن کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ووٹ لینے آؤں آپ سے کہ بھی اگلے سال انشاءاللہ گاڑی کے نشان پر ووٹ لگانا. میں تو نہیں کہہ رہا. تو نہ میں یہاں الیکشن لینے آیا ہوں، نہ میں کوئی پاپولرٹی کانٹیسٹ کے لیے آیا ہوں، نہ میں یہاں پہ پیسے لے رہا ہوں. مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ سے بات کرنے میں؟ فائدہ صرف اتنا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کچھ بیڈ چوائسیز کی ہیں اور ان بیڈ چوائسیز کی وجہ سے شاید نہیں، یقیناً کئی لوگ میری وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، میری وجہ سے غلط راستے پر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے ایک بھی آپ میں سے ٹھیک راستے پر آ جاتا ہے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی آج مرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کچھ اچھا پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہ ہوگی. اور میں تھوڑا سا نا اپنی دعائیں مانگنے میں ویژولائز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے. اور جب میں جنت میں گھوم رہا ہوں اور جنت میں پھر رہا ہوں تو میں دیکھوں کہ آپ وہی نا راجا صاحب جو QMC آئے تھے. میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں.
تو آپ کہتے سر آپ وہاں پہ آئے نا تو آپ نے ٹاک کی تھی, آپ کو پتا ہے اس دن سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور دیکھیں الحمدللہ میں جنت میں پہنچ گیا. اور وہ جتنے لوگ اس دن ہال میں بیٹھے تھے نا وہ دیکھیں سارے کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم. تو آپ سوچیں کہ میرا لیول آف ایکسائٹمنٹ کیا ہوگا. الحمدللہ وی ڈیڈ اٹ, وی پاس دی ٹیسٹ آف لائف. اور میں آپ کو ملنے جاؤں اور وہاں سے آپ سے ملاقات ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار ایسے کرتے ہیں ابھی تو آپ سے یہاں ملاقات ہوگی, آؤ سارے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جاتے ہیں. اور سوچیں جب ہم سب ان کو ملنے جائیں گے تو وہ کتنے خوش ہوں گے. آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے تھے, وہ ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے, حالانکہ وہ ہم سے ملے نہیں تھے. تو جب ہم ان کو ملیں گے وہ کتنے خوش ہوں گے. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے بھائیوں کا انتظار ہے. صحابہ نے کہا یاد رکھنا ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ نے کہا نہیں تم تو میرے صحابی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے بھائی ہیں, آپ کا میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں ہیں, جو مجھ پر ایمان لائے گے حالانکہ ان سے ملے نہیں ہوں گے, میری سنتوں پر چلتے ہوں گے حالانکہ ہم نے مجھے کبھی دیکھنا بھی نہیں ہوگا, نہ میرے منہ سے ڈائریکٹلی کوئی الفاظ سمجھ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے یہ میرے بھائی ہیں. اور آپ نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. آپ سوچیں جب ہم ان کو ملنے جائیں گے وہ کتنے خوش ہوں گے کہ اس زمانے میں جس پہ دین پہ چلنا اتنا مشکل تھا, جس پر جلتے ہنگاروں کو پکڑنا, کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے دین پر پھر بھی چل رہے. اس کے باوجود کی فکریں بہت زیادہ تھیں, اس کے باوجود کے موبائل فون ایجاد ہو چکا تھا, اس کے باوجود کہ انسٹاگرام بھی تھا اور فیس بک بھی تھا اور اسنیپ چیٹ بھی تھا اور اللہ معاف کرے ٹک ٹاک بھی تھا. اس کے باوجود وہ لوگ دین پر چلنے لگے. اس کے باوجود کہ یونیورسٹی کالجوں میں پیار محبت کی داستانیں عام تھیں. اس کے باوجود کہ بہت سارے ایلیٹ انسٹیٹیوٹس میں ڈرگز اور الکوہول عام تھے. اس کے باوجود کہ ہر بندہ جو دین پر چلتا تھا اس کو مولوی کہا جاتا تھا یا مولون کہا جاتا تھا یا ماسی کہا جاتا تھا. اس کے باوجود کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش جو ہے نا کرتا تھا اس کو طرح طرح کے القاب سے پکارا جاتا تھا, اس کو ڈیمیٹ کیا جاتا تھا, اس کے باوجود وہ دین پر چلا. تو سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس فتنوں کے دور میں بھی دین پر چلے. اور پھر سوچیں وہ کتنا خوشی کا عالم ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خود کہیں گے کہ آؤ آپ مل کر اللہ تعالیٰ سے ملنے چلیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی اور چیز اس سے زیادہ خوشی کی نہیں ہوگی سوائے اس بات کو اپنے رب کو دیکھیں. ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کا پسند کرنے والا. اور جب انسان اپنے مالک کو دیکھے نا کہ وہ رب ہے جس کی ہم ساری زندگی عبادت کرتے ہیں, یہ وہ رب ہے جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں, یہ وہ رب ہے جس نے ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کسی فیکٹری سے پیدا نہیں کیا کہ جہاں پہ ہمارے جیسے 1 لاکھ اور بھی پیس ہوتے ہیں, اور اگر ہم مر بھی جاتے تو فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے جیسے اور بھی پیس ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں ہر انسان کو یونیک بنائے. آپ لوگ اتنے ہی یونیک ہو جتنے آپ کے فنگر پرنٹس ہیں, آپ اتنے ہی یونیک ہو جتنا آپ کا ریٹنا ہے. آپ جیسا شخص ان کوالٹیز کے ساتھ, ان صفات کے ساتھ, ان ایٹریبیوٹ کے ساتھ پوری انسانی تاریخ میں نہ کبھی آیا, نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. آپ 100% یونیک ہو, اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور جیسا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کوالٹیز دی. اور ٹیسٹ اس بات کا کہ آپ کس طرح سے ان کوالٹیز کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لائف گزارتے ہیں. ضروری نہیں ہر بندہ مولوی بنے یا مفتی, علامہ, حضرت, شیخ الحدیث بن جائے, نہیں. ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں بھی اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہو صحابہ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ میدان جنگ کے ماسٹر ہیں. ہی از این ایکسلنٹ جنرل, ایکسلنٹ ملٹری لیڈر, لیکن ان سے ایک بھی حدیث نہیں آ رہی. دوسری طرف آپ دیکھتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کے کوئی جنگی کارنامے تو نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ حدیثیں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں. سیدنا عثمان بن عفان کی مثال ہے, بہت مالدار صحابی. عبد الرحمن بن عوف ہے, بہت مالدار صحابی. ان کی کسی نے نیٹ ورک کیلکولیٹ کی وہ کئی ٹریلین آف ڈالرز میں بن گئے آج کے زمانے میں. یعنی آج یہ جو بل گیٹس ہیں یا مارک زکربرگ ہے, ایلن مسک ہے, ان کی نیٹ ورک جو ہے وہ 280 to 300 بلین ڈالر ہے. 280 to 300 بلین ڈالر. اور عبد الرحمن بن عوف اگر آج حیات ہوتے تو وہ ٹریلینئر ہوتے, ملٹی ٹریلینئر ہوتے. یعنی بل گیٹس کو وہ اپنا خادم رکھ سکتے تھے کہ 280 بلین کو پکڑ کے آج خادم لگ گئے. اتنے مالدار لوگ. لیکن پھر ایسے لوگ جو تھے بلال حبشی جیسے
جو کہ بالکل ویلا ہوتے تھے، پہلے غلام ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز بنتے تھے. ایسے بھی ہیں سلمان فارسی جیسے جو پرشین ہے، سہیل رومی جیسے جو رومن ہے، نیلی آنکھوں والے سنہرے بالوں والے. تو صحابہ سارے الگ بھی نہیں تھے، ہمیں تو سارے الگ تھے نہیں، مختلف جگہوں سے آتے. بلال حبشی کے سارے، سہیل رومی کے، سلمان فارسی کے، یہ سارے الگ نہیں ہیں. تو صحابہ کے اندر ہر رنگ و نسل کے لوگ ملیں گے اور ہر ایریا میں ایکسپرٹیز کے لوگ ملیں گے. حتیٰ کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما دونوں کی پرسنالٹی میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ساروں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں. تو آپ میں سے جو میڈیکل پروفیشن میں بھی ہے اور میڈیکل پروفیشن کو آنیسٹی کے ساتھ کرتا ہے، اچھائی کے ساتھ کرتا ہے، الحمدللہ تو بہت نوبل بات ہے. جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک تاجر جو ہے، نیک تاجر ہے، تجارت کی ساری عمر اس نے بزنس کیا ہے، نیک تاجر ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، یہ مفتی صاحب نہیں ہے، یہ تاجر ہے. ساری عمر کیا کیا ہے؟ بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے. آپ نے فرمایا جو ایک نیک تاجر ہوگا، جو صادق و امین ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کرنے والا، اچھی چوائسز میک کرنے والا. اس کو پتا تھا کہ میں اس بات کو چونا لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ کر اللہ تو دیکھ کر نہیں لگاؤں گا چونا، اس کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، حق حلال کا کماؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا. ایک نیک تاجر جس نے پوری زندگی تجارت کی ہے، حق حلال کا کام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صاف فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انبیاء کے ساتھ آپ نے بتایا کہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اب آپ سوچیں کہ جو بھی جس فیلڈ میں آنا ہے، جو بھی کوالٹیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے ان کوالٹیز کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا ہے. آپ نے انجوائے کرنا لائف آپ ضرور کریں، ضرور کریں، لیکن اللہ کے بندے پہلے کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نا جو سب سے بڑا ہرڈل تھا وہ یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اگر اسلام کی طرف آ گیا نا، میں نے کہا عائشہ آپ کے لیے شغل سارے بند ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ تھا کیونکہ میں تو ایک عیاشی والی زندگی گزار رہا تھا. سب سے بڑا شیطان کا وسوسہ یہ تھا کہ اگر میں نے دین کی طرف آنا شروع کر دیا تو میری ساری انٹرٹینمنٹ بند ہو جائے گی، میرے شغل سارے بند ہو جائیں گے اور میں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایک عرصہ میں اللہ کو تو مانتا تھا، مجھے پتا تھا اللہ ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا. مجھے پتا تھا اللہ ہے، مجھے پتا تھا کہ اللہ بابا اللہ شریک ہے، مجھے پتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مجھے پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. لیکن بس ایک مسئلہ یہ تھا کہ مجھے لگا کہ میں اگر آ گیا تو میری انجوائمنٹ بند ہو جائے گی. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی انجوائمنٹ بند ہو جائے. آپ نے کھانا کھانا ہے، ضرور کھائیں. آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، آپ پوچھیں مینیو لے کے آؤ، مینیو لاؤ، وہ مینیو لے کے آتا ہے. آپ کو تو مینیو لے کے آتا ہے، ہمارے پاس چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، نہاری، پائے، یہ وہ پورا مینیو کرتا ہے. یہ سب حلال ہے. اتنی ساری چاکلیٹس ہیں، اتنی ساری آئس کریم ہیں، یہ سب حلال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر نہیں جانا، یہاں پہ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، مردار جانور نہیں کھانا، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا ہے وہ نہیں کھانا، اور اگر آپ کا تعلق لاہور سے ہے تو گدا نہیں کھانا. بہت تھوڑی چیزیں حلال ہیں، زیادہ تر تو حلال ہے. کتنی ساری اللہ فرماتا ہے کلو واشربوا، کھاؤ پیو، اتنی ساری چیزیں حلال ہیں، کتنی سی حرام ہیں. سائڈ پہ کریں. آپ نے کچھ پی ہے ضرور پیو. کسی بھی آپ ریفریشمنٹ سینٹر یا جوس کارنر کی جگہ پہ جائیں اور کوئی بازار کیا ہے آپ کے پاس پینے کے لیے، وہ کہے کہ ہمارے پاس اورنج جوس، مینگو جوس، ایپل جوس، اس کے علاوہ کتنے سارے ملک شیک ہیں، دودھ، چائے، پانی، لسی، یہ سب کچھ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ یہ سب کچھ حلال ہے. اللہ نے فرمایا بس یہ شراب سے دور ہو، شراب کے پاس نہیں جانا. اتنی ساری چیزیں حلال کی یہاں نہیں جانا. تو میں تمہیں چوائسیز دی ہیں، چوائسیز ہیں یہ کرنا کہ وہ کرنا. واقعی میں ہم نے چاہیے، ہم نے تمہیں راستہ دکھاتا ہے. اچھا تم کسی کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہو، you want to fall in love, you want to have a relationship, very good, good, نکاح کر لو، نکاح کرو. حرام نہیں کرنا، حرام کی طرف نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تقویٰ کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ آپ ساری عمر شادی نہ کریں. جیسے کچھ مذاہب یہ ہے کہ تقویٰ کی مثال یہ ہے کہ آپ ساری عمر بس توارے رہیں، چاہے مرد نہیں عورت، ساری عمر کسی طرح چیزوں اور ایسے مانا. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے شادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی.
آپ نے کہا تمہاری پر میری سنت ہے، جو میری سنت نہیں ہے وہی میں سنت ہے. آپ نے نوجوانوں سے کہا کہ تم میں سے جو شادی کرنا افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے، بلکہ آپ نے یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی کرنا تمہارا آدھا دین ہے. اٹ از ہاف آف یور فیتھ، تمہارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر یہ بھی فرما دیا صحابہ سے کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو، جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہو اور پیار بھری چیزیں کرتے ہو، پیار بھری باتیں کرتے ہو، تو اللہ تمہیں اس کا ثواب دیتے ہیں اور اجر دیتے ہیں. اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ثواب ملتا ہے جبکہ ہم ایک چیز انجوائے کرتے ہیں؟ مطلب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں ایک چیز کا ثواب ملتا ہے، جس طرح نماز کا، روزے کا، حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے اس چیز کا جو ہم انجوائے کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ اگر تم اس طرح نہ کرتے تو تم حرام طریقے سے کرتے، اور چونکہ حرام کرنے کا گناہ مل رہا تھا اس لیے جب تم اس کو حلال طریقے سے کرتے ہو تو اس کا اجر ملتا ہے. اب بہاولپور میں کسی لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اب جی وہ یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں، کبھی وہ جی برگر کھانے جا رہے ہیں، کبھی وہ گول گپے کھانے جا رہے ہیں، کبھی وہ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، پورے بہاولپور کی سیر کر رہے ہیں اور گاڑیوں میں پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، جس کو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ایک بڑا رومانٹک سے ٹائم گزار رہے ہیں. تھرو آؤٹ فرشتے لکھ رہے ہیں ثواب 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 ثواب. دل سے نکلا سبحان اللہ، دل سے. اچھا یہی کام آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کریں، عذاب 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 عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائسیز دیے ہیں. قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکتے ہو یا اللہ میں تو مجبور تھا، میرے پاس تو چوائس آپ کے پاس نہیں. اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جملہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اصل شغل لگاتا ہی کون ہے. میں یہ بات پروو کر سکتا ہوں، آپ سمجھے میں نے ایسے جملہ بول دیا نہیں، واللہ العظیم میں یہ جملہ پروو کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے دونوں سائڈ دیکھی ہے نا، میں نے وہ سائڈ بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھی. آپ کو پتہ ہے میں اس لائف اسٹائل میں رہا دین سے دور، تب بھی میرا شغل بڑا تھا. لوگ دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ، کہتے تھے یار یہ بندے کی کیا لائف ہے، کبھی انگلینڈ ہوتا ہے، کبھی یہ مالدیوز ہوتا ہے، کبھی ساؤتھ افریقہ ہوتا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی فلان کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے، پارٹیز میں جا رہا ہے. واٹ این امیزنگ لائف، واٹ این امیزنگ لائف. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس لائف اسٹائل کے ساتھ ایک بیٹل ہے. دوستویفسکی کی کتاب ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ، بڑا مشہور ناول ہے، لیٹ 1800 میں لکھا تھا اس نے. اور اس ناول کا جو کرکس ہے، بڑا موٹا تازہ ناول ہے، اس کا کرکس یہ ہے کہ کرائم اٹ سیلف از پنشمنٹ. جب آپ کوئی کرائم کرتے ہو نا، جب آپ کوئی گناہ کرتے ہو، آپ کو اس کے گلٹ کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے. ہم سب کے دل کے اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے دل میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو انگلش میں گلٹی کانشنس کہتے ہیں، اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی زبان میں اس کو نفس اللوامہ کہتے ہیں. اندر سے فتویٰ پہلے آتا ہے. آپ جب برائی کرتے ہو تو اندر سے آواز پہلے آتا ہے تو غلط کرتا ہے. اور مجھے پتا تھا جب میں اس لائف اسٹائل میں تھا نا، جب مجھ سے کوئی پوچھتا اس ٹائم میں کہ یہ لائف اسٹائل تیری بہن کے لیے ٹھیک ہے، میں کہتا خدا کی قسم ٹھیک نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے ٹھیک ہے یہ لائف اسٹائل، کیا وہ یہ سارے کام کرے، میں کہتا خدا کی قسم اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن البتہ میں کر رہا تھا اور مجھے پتا تھا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اندر سے مجھے پتا تھا یہ کام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان جو کرنے کی فطرت پہ پیدا کرے نا، پتہ ہمیں سب کو ہوتا ہے، پتہ ہم سب کو ہوتا ہے. تو زیادہ تیسرا بننے کی ضرورت نہیں، پتہ ہم سارا میں کیا کر رہے ہیں. زیادہ معصوم نہ بنے گا. مفتی صاحب اچھا یہ برا تھا، مفتی صاحب کیا یہ اتنی بری بات ہے کہ میں اپنے میری کلاس فیلو ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں، تو مفتی صاحب نے آپ فتویٰ اور مساکین کو کھلانا اتنی بری بات ہے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں فقراء اور مساکین کیا ساتھ ہے. مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم وہ کتنی مسکین ہے، کاش کہ میں آپ کو بتا سکتا تھا وہ مسکین کتنی ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہاں تو اس کو کھلا سکتے ہو. مفتی صاحب کہتے ہیں بالکل شاید جائے نہیں، آپ اس کے ساتھ اکیلے جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں. تو دیکھو دیکھو یار مفتیوں کو پتہ نہیں ہے. بتائیے آپ کو دل میں پہلے یہ بات کھٹکتی تھی، اس لیے آپ نے جا کے پوچھ لیا. اگر نہ کھٹکتی آپ بات ہی نہ کرتے. آپ کسی کے پوچھے جا کے پوچھ سکتے ہیں سیب حلال ہے یا حرام ہے، تو اس سے نہیں ہے حلال. اچھا کہ مجھے شک پڑ رہا ہے. وہ چیزیں ہمیں دل کو کھٹکتی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ رانگ ایکشن اریٹیٹس دی ہارٹ. برا عمل جو ہے نا وہ دل کو کھٹکتا ہے. تو انسان کو پتا ہوتا ہے. تو مجھے بھی پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، اور میں یہ لائف اسٹائل نہ اپنی بہن کے لیے چاہتا تھا نہ اپنے بھائی کے لیے، لیکن میں غلط کر رہا تھا. اور اس کا جو گلٹ ہے نا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے. کیونکہ آپ کو ایک اسٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ کو
کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتا ہے. یو ہیٹ یور سیلف. یو نو مائی بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ میری چیزیں میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا, اگر سوسائٹی کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا, اور اگر ان کو نہ بھی پتہ چلے مجھے تو پتا ہے, مجھے تو پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں ایسا تو نہیں تھا, یہ میں کیا کام کر رہا ہوں, یہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ آپ کے لیے نا بہت بڑے ایویڈنس بن جاتا ہے. جیسے بچپن میں ہم نے وہ کتاب پڑھی تھی, بچوں کی اسٹوری ہے دی پرنسس اینڈ دی پی, کہ ایک پرنسس ہوتی ہے, اس کی میٹرس کے نیچے نا ایک مٹر کا دانہ ہوتا ہے, تو وہ اتنی حساس پرنسس ہوتی ہے, اس کو نیند نہیں آتی رہا. پھر وہ اس میٹرس کے اوپر ایک اور میٹر رکھاتی ہے, پھر بھی نیند نہیں آتی, پھر ایک اور رکھاتی ہے, ایک اور رکھاتی ہے, ایک اور رکھاتی ہے, کبھی نیند نہیں آتی, جب تک کہ پانی وہ میٹرس کے نیچے سے پی نہیں نکلتا. تو کبھی کبھار میں یہ جو ایکسپیرینس ہے نا کہ آپ کی راتوں کو نیندیں اڑا دیتے ہیں, اور میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ جب میں اس لائف اسٹائل میں تھا, آئی واز سفرنگ فرام انسومنیا, مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی, ڈپریشن ہو گئی, اینگزائٹی ہو گئی, مجھے سمجھ نہیں آتی آخر کیوں, میرے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میں اتنا بے چین ہوں. اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب میں 18 سال کا تھا تو میرا ایک دوست جس کا لائف اسٹائل میرے جیسا تھا, 18 سال کی عمر میں ون آف مائی بیسٹ فرینڈس کمیٹڈ سوسائڈ, اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی. اور میرے اتنے فیملی ممبر جن سے میرا صرف 1 ڈگری آف سپریشن ہے, میرے کوئی امی کے پھپھو کے خالہ کے بیٹے کے اتنا لمبا رشتہ نہیں, میرے ڈائریکٹ بلڈ ریلیٹیو. He committed suicide when he was 40. Someone who was filthy rich, very rich, had everything that money can buy, all the luxuries of the world, but yet at 40 he killed himself. اور مجھے لگتا تھا کہ میں جس لائف اسٹائل میں جا رہا ہوں وہی لائف اسٹائل ہے, ایک سیلف ڈسٹرکٹ پیٹرن ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں. اور شوگر تھا, ڈونٹ گیٹ می رانگ, چسکا تھا, چسکا ہی ہے شوگر, چسکا تھا, لیکن اس کے ساتھ جو بیگیج ہے نا وہ بہت ہیوی ہے, بڑا ہیوی بیگیج ہے. یہ ڈپریشن انزائٹی والا, یہ رات کو سلیپ لیس ہونے والا بڑا ہیوی بیگیج ہے, خاص طور پہ جب آپ اپنے آپ سے نفرت ہو جائے. لیکن جب میں دین کی طرف آنا تو شوگر ابھی میں لگاتا ہوں, لیکن اب سارے شوگر ایسے ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ, سارے شوگر ایسے ہیں, ایسا نہیں کہ اس پہ اللہ کے نام فرمانی ہونی. تو مجھے جو لوگ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے مجھے ہیوی بائکس کا بہت شوق ہے. تو الحمدللہ میں ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں جو ہے نا وہ ایک دفعہ تو لازمی نقشے بھی نہیں کرتا ہوں بائک پہ کیا گھوم پھر کے وہاں پہ کسی کافی شاپ میں بیٹھا کے کتاب ساتھ لے کے آرام سے پڑھی, واپس آیا تو میرا ڈیجیٹل ڈیٹاکس ڈے ہوتا ہے. اس دن میں روزہ رکھتا ہوں ٹیکنالوجی سے, نو ٹیکنالوجی, نو اسمارٹ فون, نو نتھنگ. ایک میں نے سستا ترین قسم کا ٹائم فون رکھا ہوتا ہے اپنی جیب میں, اس کا نمبر 4 لوگوں کو پتہ ہے, بس انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی سے کال کر دینا, ادروائز نو فون. تو میں جاتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں, اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, گیمس کھیلنا, ناشتوں پہ جانا, فیملی کو لے کے جانا, گھر میں ہم لوگ بھائی مشورہ صاف گاڑی کرتے ہیں. آپ کی سوچ میں کتنا شکر لگا لیتے ہیں, گاڑی میں مستقل جوکس ہو جاتے ہیں, ایسے مزاق کرتے ہیں, ایسے والا پڑھنا. اور اس کا بینیفٹ ہے کہ شوگر بہت سے رہتے ہیں اور آپ کو سکون کی نیند ہوتی ہے. بلکہ یہ کہ میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ میرے ساتھ جو لوگ آیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لٹرلی آئی کین فال اسلیپ ان 4 seconds. ابھی آپ مجھے ٹائم دینا 4 سیکنڈ کا, 1 2 3 4 ٹائم گو ٹو سلیپ, بس گون. یعنی اگر ہم نے ایسا, یعنی پہلے وہ الگ تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ وہ کیسا شوگر ہے, شوگر ادھر بھی تھا, شوگر ادھر بھی ہے. اس شوگر کے ساتھ نا بڑا ہیوی بیگیج ہے, ایسا بیگیج which makes you hate yourself, puts you in depression, anxiety and misery. لیکن یہاں پر جو شوگر ہے یہ پیور شوگر ہے, شوگر ہے جو رات کو سکون کی نیند آ سکتے ہیں گدے گھوڑے بیچ. اس لیے میں نے کیا کہا, اصل شوگر کون کہتا ہے, مولوی. دوسروں کو پتہ ہی ہے شوگر کو سیکھے کا نام ہے, یقین کرنا. یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ تم دینی ہو گئے نا تو لائف کے بعد ہوگی, اصل میں تو لائف شروع ہی دین کے بعد ہوگی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا یہاں پر اپنی بات کو رابطہ کرتے ہوئے آپ سے صرف ایک چھوٹا سا ٹاسک دوں گا, اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ یقیناً ہم سب کی لائف میں ایک روم فار امپروومنٹ ہوتا ہے, اور میری لائف میں بھی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کا جو بھی اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, یقیناً یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے, اور اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے اولیاء کون ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارا رشتہ ہمارے رب کے ساتھ ہے, آج ہم یہاں پہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ آج کے دن سے ہم فیصلہ کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے اس رشتے میں انشاءاللہ بہتری آئے گی, کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پکی بات ہے, آواز نہیں آ رہی, تھوڑا سا اندر سوچوں گا. میں وعدہ ہوں آپ سب کے لیے
کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کی مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں. اور خصوصی جو آپ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی پیار ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ آج آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہوئے پیار محبت کے ساتھ میری آپ سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. اس دن اگر میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ پیزا پارٹی دے دے. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت ٹاک سر راجہ ضیاء الحق صاحب نے, اور میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ دوبارہ اسی طرح سبحان اللہ کے آواز ہے جس طرح آپ نے اس جوش سے سبحان اللہ کے دلوں میں سے نکلا تھا. ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑی لاجک بیس اور بڑی آپ نے اپنی ذہنی سطح پر اتر کے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, اور مجھے اللہ کے ہاں بڑی امید ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چینج ضرور لے کے آئے گا. جس طرح پچھلی بار ہمارا یہ یو سمٹ 1 پہ میرا خیال ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آڈینس میں ہر بندے نے کوئی نہ کوئی 1% چینج ضرور ان کی لائف میں آیا تھا, اور یہی لائف چینجنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہ کوئی موٹیویشن ٹاک نہیں تھی, میرا خیال ہے یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں تھیں اور یہ دل ہی پر اثر کرتی ہیں. تو ہیوج اپلاز فار راجہ ضیاء الحق صاحب. اچھا السلام علیکم گائیڈینس, انجوائے کیا نا؟ چلیں امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے اسپیچ سے. تو اصل میں راجہ ضیاء صاحب کے پاس تھوڑا وقت کے لیے ہے, تو انہوں نے آگے بھی کمٹمنٹس ہیں ان کی, تو ہم چاہیں گے کہ سر اس طرح تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. ہم چاہیں گے کہ گفٹ آپ ہمارے لے کر جائیں تاکہ یادیں QMC کے آپ کے ساتھ رہیں. اور میں انوائٹ کرنا چاہوں گا سر جاوید. میم ہمارے پرنسپل کی طرف سے تھوڑا ٹائم لمیٹیشن ہے, اس لیے کویشچنز آنسر کا سیشن ہم نے تھوڑا ڈیلے کیا. تو میں ابھی سر جاوید اقبال سے ریکویسٹ کروں گا سر کائنڈلی آپ تشریف لائیں اور سر راجہ ضیاء الحق صاحب کو اپنے ہاتھ میں سے اور سر عمر فاروق.